لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے لفظ اللہ، یہ نام بھی ہم کسی کا نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کلام میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے نام میں کوئی شریک ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی تھا، اس سے کسی نے پوچھا، ایک دہریہ تھا، اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں ولی اللہ، تم لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، اللہ کی ضربیں لگاتے رہتے ہو، تو اس لفظ اللہ میں کیا تاثیر ہے؟ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تو بڑا کمال ہے، مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، لیکن اس لفظ میں کیا وجہ ہے، کیا تاثیر ہے؟ اصل میں جو دہریہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ دہریہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود وارد وجود میں آ گئی، اس کا کوئی موجد نہیں ہے، اور یہ لوگ ہیں یہ خود بخود اپنی ذات میں یہ کمال رکھتے ہیں، اپنے کو پیدا کرنے میں یہ کمال رکھتے ہیں۔ لیکن وہ دہریہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، لیکن اعتراض اس نے اس انداز سے کیا کہ فرض کر لیتے ہیں کہ تمہارے رب کو مان لیں، حالانکہ ماننا تو نہیں تھا، لیکن اعتراض کرنے کے لیے اس نے اس بات کو دلیل بنایا کہ اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہے۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ تو بڑا گدھا ہے۔ تو اس شخص کو جیسے گدھا کہا تو فوراً غصے میں ہو گیا، کالا پیلا ہو گیا، اس کی جو چہرے کی رنگت ہے وہ فوراً تبدیل ہوگی۔ تو اس ولی اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے گدھا کہا ہے، اور اس گدھے کے نام نے تیرے چہرے کو تبدیل کر دیا ہے، تیرے ظاہر اور باطن دونوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو جب ایک گدھے کے نام میں اتنی بڑی تاثیر ہے تو اس رب کے نام میں کتنی بڑی تاثیر ہوگی۔ ایک دہریہ وہ امام اعظم علیہ رحمہ کے پاس آ گیا مناظرہ کرنے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اور ایک ہے، تو میں اس بات پر آپ سے مناظرہ کرتا ہوں۔ امام اعظم علیہ رحمہ تیار ہو گئے، اور امام اعظم علیہ رحمہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے دہریہ، مجھے ایک بات بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ سوچتا رہتا ہوں کہ ایک کشتی ہے وہ خود بخود بن گئی، اور وہ اس طرح کہ خود درخت کٹتا ہے، خود اس کی لکڑیاں بنتی ہیں، خود کشتی بنتی ہے، اور کشتی بننے کے بعد وہ خود سمندر میں تیرتی رہتی ہے، نہ اسے کوئی بنانے والا، نہ وہ لکڑیاں کاٹنے والا، نہ اسے چلانے والا۔ اور جب سمندر کی موجیں آتی ہیں، سمندر کے اندر جب طوفان آتا ہے تو وہ کشتی ان طوفانوں کا بھی مقابلہ کر لیتی ہے۔ وہ دہریہ جب یہ بات سنتا ہے تو امام اعظم علیہ رحمہ سے کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خود درخت کٹ جائے، خود کشتی بن جائے، اور خود وہ سمندر میں چلنے لگ جائے، اور اسے کوئی چلانے والا نہ ہو، اور اس کے پاس یہ بھی طاقت ہو کہ جب موجیں آئیں، جب طوفان آئے، اس کا بھی مقابلہ کرے۔ امام اعظم علیہ رحمہ فرمانے لگے، اے دہریہ، یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، ایک کشتی خود نہیں چل سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات یہ خود کیسے بن سکتی ہے اور خود کیسے چل سکتی ہے؟ امام اعظم علیہ رحمہ ایک عورت کے پاس گئے جو بہت بوڑھی تھی، عمر دراز تھی، چرخہ کاٹتی تھی۔ پرانے دور میں اگر جو لوگ اس سے واقف ہوں، دیہات والے لوگ، تو چرخہ وہاں استعمال ہوتا تھا دیہات میں، تو وہ عورت چرخہ کاٹتی تھی۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے اس عورت سے سوال کیا کہ اے مائی، پوری زندگی تو چرخہ کاٹتی رہی ہے، اللہ کے بارے میں بھی کوئی تجھے معرفت ہے یا اللہ کے بارے میں کوئی معرفت نہیں ہے؟ تو وہ اماں کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھے بہت زیادہ معرفت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ میرا چرخہ ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ وہ کیسے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے،
اگر میں نہ چلاؤں تو یہ نہیں چل سکتا۔ جب اس چرخے کو بغیر چلائے نہیں چل سکتا تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ رب کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ امام اعظم علیہ رحمت نے دوسرا سوال کیا کہ تیرے پاس یہ کون سی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اماں کہنے لگی وہ بھی میرا یہ چرخا ہے کہ اگر اسے دو چلانے والے ہوں تو یہ بہت تیزی سے چلے گا اور اس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر سکے گا، اور کبھی اگر اس میں اختلاف پیدا ہو جائے یہ چرخا ٹوٹ بھی جائے گا۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ جب ایک چرخے کے دو مالک ہو جائیں، اس کو چلانے والے دو ہو جائیں تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات یہ ایک سسٹم میں چل رہی ہے، اگر اس میں دو خدا ہوتے تو اس کا نظام بھی نیست و نابود ہو جاتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی